اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. صلوا على الحبيب والمطلقة الرجعية تتشوف وتتزين. اب سوال ایک یہ ہے کہ جو عدت گزار رہی ہو اس کو زیب و زینت اختیار کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ایک مطلقہ وہ ہوتی ہے جس کو طلاق بائن ہوتی، دوسری مطلقہ وہ ہوتی ہے جس کو طلاق مغلظہ ہوتی، تیسری مطلقہ وہ ہوتی ہے جس کو طلاق رجعی ہوتی، رجوع کا اختیار ہوتا ہے. تو طلاق بائن والی اور طلاق مغلظہ والی، یعنی جس سے نکاح کے ذریعے رجوع ہو سکتا ہے وہ، اور جس کے ساتھ مطلب کسی اور سے نکاح کرنا جس کو حلالہ بولتے ہیں اس کے ذریعے رجوع ہو سکتا ہے وہ. ان دونوں کے علاوہ جو طلاق رجعی والی ہوتی ہے اس عورت کو زیب و زینت اختیار کرنی چاہیے. طلاق رجعی والی کو کیا کرنا چاہیے؟ زیب و زینت اختیار کرنا چاہیے، بناؤ سنگار کرنا چاہیے. تتشوف بناؤ سنگار کرے، تتزین اور خوبصورتی اختیار کرے، زینت اختیار کرے، مہندی لگائے، کریم شریم لگائے اور مطلب لپسٹک لگائے، یعنی ہر وہ کام کرے جس کے ذریعے شوہر کو اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے. اور یہ اس صورت میں ہے جب شوہر پر اس کی نظر پڑ سکتی ہو. شوہر پر نظر پڑنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس گھر میں عزت گزار رہی ہو، لیکن آج کل یہ نہ ہونے کے برابر ہے. آج کل امی ابے کو پہلے جاندی تو طلاق بعد چاہتی. پہلے تو بے حیائی یہ ہے کہ اب طلاق رجعی ہوتی نہیں، الا ماشاء اللہ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہو کہ طلاق رجعی ہوتی ہے، ورنہ طلاق رجعی کی صورت نہیں بنتی. ڈائریکٹ ایٹم بم کا حملہ ہی ہوتا ہے، سب کچھ تباہ و برباد ہے. بعض ہوتے ہو مولوی صاحب کوئی حل کٹو میں غصے تھا، تو طلاق کون سی تحفے میں دی جاتی. تو آج کل پھر وہ اپنے میکے رہ رہی ہو تو اپنے کزنوں کو دکھانے کے لیے یا مزید معاملات خراب کرنے کی کوشش نہ کرے، وہ زیب و زینت اختیار نہیں کرے. زیب و زینت اختیار کرنا چاہیے لیکن اس وقت جب شوہر کی نظر پڑتی ہو، شوہر دیکھتا ہو، تاکہ شوہر کے دل میں خواہش پیدا ہو. یہ تو معاملہ تھا عورت کے لیے کہ عورت کیا کرے. عورت کو چاہیے کہ وہ زیب و زینت اختیار کرے. اور شوہر اگر طلاق ہی دینا چاہتا ہے تو شوہر کا طریقہ کار کہ پھر کیا ہونا چاہیے؟ کیا شوہر بھی اس کے پاس آنا جانا ویسے ہی رکھے؟ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ لِزَوْجِهَا أَلَّا يَدْخُلَ عَلَيْهَا حَتَّى يَسْتَأْذِنَهَا وَيُسْمِعَهَا خَفْقَ نَعْلَيْهِ. اچھا، اس میں یہ ہے کہ شوہر کے لیے مستحب ہے کہ وہ اس کے پاس نہ جائے، جس کو طلاق رجعی دی ہے اس کے پاس نہ جائے یہاں تک کہ اس سے اجازت لے لے. سلام بلا لے، سلام بلائے تو پتہ چل جائے گا. لیکن میں نے عرض کیا نا کہ یہ آج کل نہیں ہوتا ایسا کہ جس نے طلاق دی اسی گھر میں رہ کے عزت گزار رہی ہو، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بالفرض اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اجازت لے کر جائے اور اس کو سنائے پاؤں مارے زور سے مطلب کسی بھی ذریعے سے اس کو سنا دے کہ پاؤں کی نالین کی جو اٹھانے کی آواز ہے، نالین کے چلنے کی آواز، یعنی پاؤں کے دھمک سے یا پاؤں کی اٹھانے سے یا پاؤں کے رکھنے سے کسی ذریعے سے اس کو پتہ چل جائے کہ میرا جس نے طلاق دی ہے وہ شوہر آ گیا جس کی میں عزت گزار رہی ہوں، تو شوہر کے لیے مستحب یہ ہے. اچھا شوہر، اچھا ہمارا مشورہ نہیں ہے یہ مستحب صرف اس کے لیے ہے جو طلاق دینا چاہتا ہے، جس کو کنفرم ہے کہ طلاق دینی. کیونکہ اگر وہ گھر میں داخل ہوا اور اس
مطلب وہ نہاری تھی یا کہیں مطلب برہنہ بیٹھی ہے تو ایسی صورت بن گئی، اس کی نگاہ پڑی اور شہوت کے ساتھ تو رجوع ہو گیا. اب رجوع کا طلاق وہ دینا چاہتا ہے، اب بعد میں پھر وہ طلاق دے گا، تو اس سے عدت پھر لیٹ ہوتی چلی جائے گی نا. تو عدت میں محض تاخیر کرنا یہ اچھی بات ہے نہیں. اگر دینی ہی ہے طلاق تو پھر بتا کے آئے کہ میں گھر آ گیا. والطلاق الرجعی، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ طلاق رجعی کے بعد بھی وطی کرنا جائز نہیں، ہمارے نزدیک ایسا نہیں. والطلاق الرجعی لا يحرم الوطی، طلاق رجعی جو ہوتی ہے یہ وطی کو حرام نہیں کرتی. طلاق رجعی وطی کو حرام نہیں کرتی، وطی کو حرام نہیں کرتی، وطی کرنا جائز ہوتا ہے. ہاں یہ ہے کہ جیسے وطی کرے گا تو رجوع ہو جائے گا. وَإِنْ كَانَ طَلَاقًا بَائِنًا، اور اگر طلاق بائن ہو، دون الثلاث، 3 سے کم، 2 طلاق رجعی دی، 2 طلاقیں دی ہیں، ٹھیک ہے، یا 1 طلاق دی ہے اور 2 طلاقیں بائن دے دی ہیں، یا 1 طلاق دی ہے رجعی اور وہ بائن ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، یا ڈائریکٹ طلاق بائن ہی دی ہے. تو 3 سے کم کی بات بتا رہے ہیں. طلاق بائن ہو اور نہیں رجعی کا تو حکم پہلے بتا دیے، طلاق رجعی کا حکم بتا دیے کہ وطی کو حرام نہیں کرتے، اور طلاق بائن لیکن 3 سے کم، 3 سے کم ہو تو فَلَهُ أَن يَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا وَبَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا. مسئلہ یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا طلاق دے دی تو آپ نے ایک بتایا کہ رجوع کر سکتا ہے، تو اگر طلاق رجعی نہ ہو، اچھا طلاق رجعی 1 بھی ہو سکتی ہے، طلاق رجعی 2 بھی ہو سکتی ہے، اور اگر طلاق بائن دی، مثال کے طور پہ کنایا الفاظ کے ساتھ طلاق دے دی، بی بی کہتی تو مجھے طلاق دے دے، کہتا تو میرے طرف فارغ ہے، جا ٹھیک ہے، تو طلاق بائن ہو گئی. اچھا اس میں نا بعض اوقات الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بعض علاقوں کے اعتبار سے وہ صریح بھی شمار ہوتے ہیں. خیر، طلاق رجعی اور طلاق بائنہ یہ آپ نے ذہن میں رکھا. طلاق بائن دی، اب طلاق بائن میں عدت کے اندر بھی، یعنی کسی نے طلاق بائن آج دے دی، کل بھی اگر کرنا چاہتا ہے تو نکاح کر کے رجوع کر سکتا. اور اگر عدت گزر جائے، 3 حیض گزر جائیں، ٹھیک ہے، پھر بھی اگر چاہے تو نکاح کر کے واپس لا سکتا. یہ طلاق بائن کی ہے. یہ حکم کس کا ہے؟ طلاق بائن کا. وَإِنْ كَانَتْ طَلَاقُ ثَلَاثًا، اور اگر طلاق 3 ہو، ٹھیک ہے، وَإِنْ كَانَتْ طَلَاقُ ثَلَاثًا فِي الْحُرَّةِ أَوِ اثْنَتَيْنِ فِي الْأَمَةِ، کیونکہ آزاد عورت کے بارے میں 3 طلاقیں ہیں، ٹھیک ہے، اور کامل، اور اگر لونڈی ہو تو اس کو 2 طلاقیں مغلظہ ہو جاتی ہیں. تو لونڈی والا سلسلہ آج کل نہیں ہے، اس میں چکر میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں. تو اس کا حکم یہ بتا رہے ہیں کہ اگر 3 طلاقیں دے دی، یعنی مغلظہ کر دی، وہ چاہے عدت گزرنے کے بعد مغلظہ ہوئی ہو، یعنی 3 طلاقیں، 1 طلاق 1 مہینے، دوسرے مہینے دوسری طلاق، تیسرے مہینے تیسری طلاق، کسی بھی طریقے 3 طلاقیں دے دی، تو لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نکاحا صحیحا. تو اس کے بارے میں حکم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شوہر کے لیے جائز نہیں ہے، وہ عورت شوہر کے لیے جائز نہیں ہے یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے، نکاح صحیح، یعنی درست شرائط پر پورا اترتا نکاح کسی اور مرد سے کرے، ٹھیک ہے. وَيَدْخُلُ بِهَا، اور وہ شوہر یعنی دوسرا شوہر جو ہے وہ اس سے صحبت بھی کرے، اس سے صحبت بھی، دخول، یہاں خلوت سیاح سے کام نہیں چلے، دخول بھی کرے. ثم یطلقها، پھر وہ اس کو طلاق دے، او یموت عنہا، یا مطلب طلاق دیے بغیر وہ مر جائے، دخول کر چکا ہو اور طلاق دیے بغیر مر جائے، تو اس کی عدت جو ہے، عدت وفات وہ گزارنے کے بعد یہ پہلے شوہر کے پاس آ سکتی. مغلظہ ہونے کی صورت میں
کسی دوسرے سے نکاح کیے بغیر واپسی نہیں، اور نکاح میں دخول شرط ہے، دخول شرط ہے۔ اچھا اس میں نا اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ابھی پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے بعد آپ تخصص کریں، تخصص کے بعد اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ مسند افتاء پر بیٹھیں، تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم کسی کو مشورہ ہی نہیں دیتے کہ تم حلالہ کر لو، حلالہ کر کے واپس۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ جب نکاح ہوا پہلی مرتبہ نکاح ہوا کو 5-7 لاکھ روپیہ لڑکی والوں کا لگا، 5-7 لاکھ روپیہ لڑکے والوں کا لگا، جتنے رشتہ دار انوالو ہوئے ان کا بھی بیڑا غرق ہوا ہیں، لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ بیچارے ویسے ہی لابند ہیں جنہیں بیان جانا ہونا، تو جنہوں نے لڑکی کا کیا، جنہوں نے لڑکے کیا، مطلب 25-30 لاکھ روپیہ اوور آل لگ جاتا ہے۔ اور کتنے لوگ چھٹیاں کرتے ہیں، چھٹیاں کر کے اپنے پیسے کٹواتے ہیں بیچارے۔ اگر ٹوٹل غور و فکر کیا جائے 25-30 لاکھ روپیہ جب ایک نکاح شادی پہ لگا ہے تو ان کو شرم و حیا نہیں آئی، اور یہ صحیح طرح اپنے معاملات کو لے کر نہیں چل رہے۔ اب کون سی گدر سنگھی سونگ لی انہوں نے کہ اب کسی اور سے نکاح کر کے واپس آئے گی تو اب ٹھیک ٹھاک رہیں گے۔ لیکن ہوتا پتہ کیا ہے، بعض اوقات صورتحال ایسی بن جاتی ہے، یہ طلاقیں جو عموماً ہوتی ہیں بی بی کی نک چڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہے، یا بی بی کے گھر والوں کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے، تم نہیں اسی بس طلاق ہی لینی، نہ اسی طلاق ہی لینی بس۔ جب آیا کہ ہو اسی تو ویسے ہی کہتے پیسہ تو واقعی طلاق دیتی نہیں، اینا بھی نہیں غصہ ہونا چاہیے مطلب طلاق ہی دے دے، پہلے کہہ رہے ہوتے نہیں اسی کل نہیں، اسی طلاق ہی لینی، پیشاب کی جھاگ سے بھی جلدی بیٹھ جاتی ہے۔ خیر، تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کسی کو مشورہ ہی نہیں دینا کہ تم حلالہ کرو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بچے ہیں، مطلب شوہر نے طلاق دے دی، عورت کے بچے ہیں، اب یہ بچوں کے بغیر رہ نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے ہاں بچوں کا معاملہ بھی اتنا خطرناک ہے کہ بچے رل جاتے ہیں، بچوں کو مستقبل تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور دونوں خاندان آپس کے اندر اپنے اٹکل لگا رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی تماشے کھڑے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بچوں کو ادھر کھینچ رہا ہم نے لینے ہیں، کوئی بچوں کو ادھر کھینچ رہا ہم نے لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ لڑکی والے اگر بچے رکھتے ہیں تو صرف اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ ہمیں خرچہ ملے گا، شوہر ذلیل ہوگا، اور بچوں سے کچھ زیادہ پیار نہیں ہوتا، بچوں کو تو مارتے پیٹتے، آپ نے دیکھا معاملہ۔ اور لڑکا اگر بچے لے رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے نہیں لے رہا ہوتا کہ بچوں سے بڑا پیار ہے، اس وجہ سے لے رہا ہوتا ہے ماں تڑپے گی، ذلیل ہوگی، ٹھیک ہے، اور مجھے خرچہ نہیں دینا پڑے گا، یہ چکر ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو، اگر ہو جائے تو بچوں کو اگر والد کے پاس ہے تو ماں کو ملنے دیں، ماں کے پاس ہے تو ماں بھی بچوں کو والد سے ملنے دیں، یہ طریقہ کار ہونا چاہیے۔ بہرحال اگر صورتحال ایسی ہے کہ بچے ہیں یا ایسی مجبوری بن گئی ہے کہ اگر یہ طلاق اس طرح برقرار رہتی ہے تو خاندان تباہ ہو جائیں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک خاندان کی 3 لڑکیاں دوسرے خاندان کی طرف ہیں اور ان کی ایک لڑکی اس خاندان کی طرف ہے، اب یہ ایک کو طلاق دیتے تو وہ تینوں کو طلاق دے دیں، ایسے جاہل بھی ہوتے ہیں نا، وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں ایسے جانور بھی، نہیں انہیں میری بہن کو طلاق دے دی، ممی نے بہن کو طلاق دے دی، پاگل۔ تو وہاں پھر ہم مشورہ دیں گے حلالہ کہ حلالہ کرو، ٹھیک ہے۔ اب حلالہ کس سے کروایا جائے، اس معاملے میں بھی مشورہ یہ ہے کہ اگر حلالہ کروانا ہے تو کوئی صورتحال کسی مفتی سے مشورہ کر کے کسی ایسی جگہ یا ایسے بندے سے اس کا نکاح کروایا جائے، یا وہ عورت کسی ایسے بندے سے نکاح کرے جس سے دوبارہ اس کا رابطہ نہ ہو سکے یا اس کا گھر میں آنا جانا نہ، کیونکہ ہم نے کئی جگہ یہ دیکھا ہے کہ حلالہ ہو گیا، اس وقت کروانے والے کہتے ہیں چلو جی میں مامے سے منڈے نہ کروا دینا جی، لڑکا کہتا ہے میں اپنے مامے کے لڑکے سے کروا دیتا ہوں، کبھی کہتا ہے جی میں چھوٹے بھائی سے کروا دیتا ہوں، اب اسی گھر میں رہتے ہیں یا گھر میں آنا جانا ویسے ہی، پھر اس بات کو پڑھا تو ادھر ہنس کے بول دی کیا، تو ادھر گالے کو کرنی، یہ تباہیاں۔ تو بہرحال دیکھا جائے گا۔ اچھا اب سوال پھر یہ پیدا ہوا کہ جو بچہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بالغ، ایک ہوتا ہے قریب البلوغ، بالغ نہیں ہے لیکن صحبت کرنے پر قادر ہے، تو اگر ایسے بچے سے حلالہ کروایا جائے تو کیا یہ درست ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں وَالصَّبِيُّ الْمُرَاهِقُ فِي التَّحْلِيلِ كَالْبَالِغِ،  حلالہ کرنے میں
وہ بچہ جو قریب البلوغ ہے، وہ بچہ جو قریب البلوغ ہے وہ بالغ کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ مراہق کہتے ہیں قریب البلوغ. اچھا، یہ مطلب صرف یہ ہے کہ انزال نہیں ہوتا. اب قریب البلوغ کا مطلب یہ سمجھو کہ 5 سال کا بچہ ہی اگر 5 سال بعد 6 سال بعد بالغ ہو ہی جانا تو وہ قریب البلوغ سمجھو، ایسا نہیں ہے. پھر آگے ایک مسئلہ بتایا کہ وَوَطِيُ الْمَوْلَى أَمَتَهُ لَا يُحِلُّ لَهَا يُحِلُّهَا. اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ جو مولا یعنی آقا جو ہے اپنی لونڈی سے وطی کرے گا تو وہ اس کو اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں کرے گی. تو اب لونڈی ہے ہی نہیں، اس معاملہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں اس لیے بات نہیں بتاتا کہ یہ نا پھر لوگ شروع رہتے ہیں. اچھا، کئی مرتبہ میں نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ جو گھر میں نوکرانی یہ بھی تو لونڈی ہوئی نا جی، تو یہ بھی نوکرانی ہوئی تو لونڈی ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آگے پھر سوال چلا وَإِذَا تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ. اگر کسی نے نکاح اس شرط پہ کیا بھائی تو نکاح کر لیں لیکن طلاق دے دینی. نکاح کرنے والے کو پتہ میں طلاق دے دینی تو نکاح کرنے والی کو بھی پتہ کہ میں نے طلاق لے لینی، تو یہ مکروہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کے الفاظ استعمال فرمائے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے. ٹھیک ہے. وَإِذَا تَزَوَّجَهَا، جب کسی نے نکاح کیا عورت سے بشرط تحلیل حلالہ کرنے کی شرط سے، فالنکاح مکروہ، تو نکاح کیا ہے؟ مکروہ ہے. فَإِن طَلَّقَ، اچھا نکاح مکروہ ہے. دیکھو جی پھر نکاح مکروہ تو ہے نا. ایسے کھوتے بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نکاح نہیں. دیکھو جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں پر لعنت فرمائی. یہ بات کر دیتے ہیں ساری زندگی آرام کرنے والے کہہ دیتے ہیں کوئی گل نہیں کر رہا اس سے. بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ یہ نکاح کرنا مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں نے پہلے عرض کیا کہ اب ان کا موڈ یہ ہے کہ ہم مر جائیں گے، ہمارا گزارا نہیں ہے، فتنہ و فساد پیدا ہو جائے گا، خاندان تباہی کے دانے پہ کھڑے ہیں، ادھر 3 رشتے ٹوٹ رہے ہیں، یہ بچوں کو مستقبل تباہ و برباد ہو جائے گا، بہت ساری پریشانیاں سامنے ہیں. اور وہ اب سچی دل سے توبہ بھی کرتے کہ آج کے بعد ایسی حرکت نہیں کریں گے. تو پھر اگر وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو یہ نکاح ہوگا ایک مرتبہ کا حرام، مطلب کراہت ہے ایک مرتبہ کی، ایک مرتبہ کا ناجائز، اور دوسری طرف ساری زندگی کا ناجائز. تو مولوی کہنا نہیں جی حلالہ نہیں کرنا، میں ساری زندگی آرام کر تو کوئی گل نہیں، کھا تو موج کر. اچھا، بات یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نکاح کرنے سے بھی حلالہ ہو جاتا ہے. نکاح کرنے سے حلالہ نہیں ہوتا. دخول شرط ہے، دخول لذت حاصل کرنا دخول کے ذریعے یہ شرط ہے، انزال شرط نہیں ہے. سمجھ آئی؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ بی بی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میں نے فلاں سے شادی کی ہے، پہلے فلاں کے پاس تھی، اس سے طلاق ہوئی تو میں نے فلاں سے شادی کی، اب میں جس کے پاس اب آئی ہوں نکاح کی ہے وہ بالکل ہی مطلب دخول بھی نہیں کر پاتا، تو کیا میں واپس اپنے شوہر سے نکاح؟ سرکار نے فرمایا نہیں. مطلب یا تو اس سے کر یہ صحبت کرے، یا پھر یہ ہے کہ کسی اور سے نکاح کر وہ صحبت کرے، پہلے والے کے لیے تو تب حلال ہو. تو محض نکاح کرنے سے حلال نہیں ہوتا. تو اگر کسی نے نکاح اس طرح کر لیا، یہ شرط بھی طے ہو گئی کہ صحبت کے بعد تو مطلب چھوڑ دے گا، نکاح مکروہ ہے. لیکن فَإِن طَلَّقَهَا بَعْدَ وَطْئِهَا، اگر اس نے طلاق دے دی عورت کو وطی کرنے کے بعد، حلت للأول، تو وہ پہلے کے لیے حلال ہو جائے گی. پہلے کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی. اچھا، وہ پہلے کے لیے حلال ہو جائے گی. اس میں ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ نکاح کرنے والے کو یوں کہا جائے کہ وہ یوں ایجاب کرے کہ میں تجھ سے اس بات پر نکاح کرتا ہوں کہ جیسے ہی میں تجھ سے صحبت کر لوں میری طرف سے تجھے طلاق. یہ الفاظ بول.
تو صحبت کے ہوتے ہی طلاق ہو جائے جمعے سے. بہرحال یہ جتنے بھی معاملات ہیں کسی مفتی کے پاس بیٹھ کے پھر طے کرنے چاہیے سارا جو ہے شرعی رہنمائی لے کر. وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، جب بندے نے آزاد عورت کو ایک یا دو طلاقیں دے دیں. وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا، اور اس کی عدت گزر گئی. وَتَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ، اور اس عورت نے دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا. فَدَخَلَ بِهَا، پس اس نے دخول کر لیا. ٹھیک ہے. ثُمَّ عَادَتْ إِلَى الْأَوَّلِ، اب وہ پہلے شوہر کے پاس آ گئی. تو اب پہلے شوہر کو کتنی طلاقوں کا حق ہوگا؟ یہ سوال. مطلب ایک بندے نے اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دی یا 1 طلاق دی. 1 طلاق دی یا 3 کا چانس ہوتا ہے نا. تو 2 طلاقیں دے دی یا 1 طلاق دے دی. اب اس کی عدت گزر گئی، پھر اس نے کسی اور سے نکاح کیا، پھر اس نے اس سے دخول کیا، پھر اس کو چھوڑ دیا. اب وہ پہلے شوہر کے پاس آئی تو کتنی طلاقوں کا اختیار اب پہلے شوہر کے پاس ہوگا؟ کہتے ہیں عادت بثلاث تطلیقات، وہ 3 طلاقوں کو لے کر لوٹی. اب شوہر کے پاس، پہلے شوہر کے پاس پھر کتنی طلاقوں کا اختیار ہوگا؟ 3 کا. وَيَهْدِمُ الزَّوْجُ الثَّانِي، ما دون الثلاث، 3 سے کم کو زوج ثانی ضائع کر دے، ختم کر دے. کما یہدم الثلاث عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، امام ابو یوسف اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی شیخین کے نزدیک جس طرح 3 طلاقوں کو وہ ختم کر سکتا ہے، یعنی 3 طلاقیں دی کسی بندے نے اور پھر وہ آگے نکاح کیا، اس عورت نے دخول کیا، حلالہ کروا کے واپس آئی، تو اب اس کے پاس تینوں طلاق کا اختیار ہے. کیونکہ 3 طلاق کو زوج ثانی نے ختم کر دیا. شیخین فرماتے ہیں جب 3 طلاقوں کو ختم کر دے تو 3 سے کم تو بدرجہ اولاد چلی جائیں. تو اب جو عورت آئی ہے واپس، اس کے پاس 3 طلاق کا اختیار ہے. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ وقال محمد رحمہ اللہ تعالی لا يهدم الزوج الثانی ما دون الثلاث. امام محمد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 2 طلاقیں یا 1 طلاق کو ختم نہیں کرتا، زوج ثانی ختم نہیں کرتا. مثال کے طور پہ کینچی لگی ہوئی، ایک ہے کینچی کٹر لگا ہوا ہے، وہ کٹر آپ یہ ٹوکا کاٹ رہے ہیں، اب اس تک کوئی چیز پہنچائیں گے تو کاٹے گا نا، اگر پہنچی نہیں تو کاٹے گا کیسے؟ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 3 طلاقیں جب بندہ دیتا نا تو وہ کٹر تک پہنچ جاتی، رکھ کے مارا ختم کرتا، چلو نویں لے آؤ. تو اب 3 طلاقیں کا اختیار لے کے گئی بات. اور 2 دیتی ہیں، 1 دیتی تو ادھر کھڑی، وہ کٹر بچے ہی نہیں ان میں. تو زوج ثانی تک کوئی چیز پہنچے گی تو کاٹے گا نا. زوج ثانی صرف حلال کیا ہے، ٹھیک ہے، طلاقوں کا اختیار نہیں ابھی لے کے دیا صحیح. لیکن اگر 3 دے کے بھیجی ہیں تو 3 کا اختیار دے کے بھیجا بات. خیر اچھا، جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل کے اندر اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ مفتہ بھی قول کون سا ہے تو اس کے حوالے سے میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ آپ بہار شیعت کا مطالعہ ساتھ ساتھ جاری رکھتے ہیں. وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، جب طلاق دی عورت کو 3، کتنی طلاقیں دی؟ 3. جب عورت کو 3 طلاقیں دے دی، فقالت، اور اس نے آگے کیا کہا؟ قدن قدت عدتی، میری عدت گزر گئی. وہ بتا رہی اپنے پہلے شوہر کو، میری عدت گزر گئی تھی. وَتَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ، پھر وہ کہتی ہے کہ میں اس نے کسی اور سے نکاح کر لیا. اور وَدَخَلَ بِالزَّوْجُ الثَّانِي، اور دوسرے شوہر نے میرے ساتھ دخول بھی کیا. وَطَلَّقَنِي، اور پھر مجھے طلاق دے دی. وَانْقَضَتْ عِدَّتِي، اس کی عدت بھی گزر گئی. تو ان میں تیرے کو لا گئی ہوں، تمہیں نہ واپسی نکاح کرنا. آگے بتا رہی 3 مہینے دن ہوئے نے، تو میری عدت بھی گزار لی، اس کی عدت بھی تو نے گزار لی. نہیں سمجھ ماننے میں نہیں آتی یہ بات. اچھا، اس حوالے سے وہ کیا کرنا چاہیے؟ پھر بھی جواب دیتے ہیں کہ والمدت
तहतामिलु ज़ालिका, अगर ये बा इतना टाइम गुजर चुका है, यानी मिनिमम 93-94 दिन गुजर चुके हैं। कितने दिन? 93-94 डेज, 93-94 दिन अगर गुजर चुके हैं, मिसाल उसने तलाक दी, तीनों तलाक इकट्ठी दे दी, अब फौरन उसको हैज आ गया, सही, फौरन उसको हैज, 3 दिन हैज के, 3 दिन हैज आया, खत्म हो गया, उसके बाद 15 दिन तोहर के, फिर 3 दिन हैज के, समझ आई? फिर इस तरह तीसरे हैज से फारिग होते ही उसने निकाह कर लिया और उसने भी पहली रात गुजार के ही तलाक दे दी। समझ आ रही बात की? तो करते कराते मतलब यूं लगता है कि 3-3.5 माह 4 माह आप अंदाजा लगा लें, उससे पूछ ले, तस्दीक की जा सकती है, लेकिन शौहर नहीं पूछेगा। इस मामले के लिए किसी मुफ्ती से रब्ता करना पड़ेगा, फिर वो तफ्तीश करेगा, पूरी तफ्तीश करने के बाद अगर मुद्दत इतनी गुजर चुकी है कि एहतिमाल रखती है कि इतनी देर में ये कुछ हो सकता है, जैसे कोई औरत कहती है मैंने इद्दत जो शौहर की गुजारी है वो 1.5 साल गुजारी है, तो 3 हैज इद्दत तो तुमने 1.5 साल कैसे गुजारी? तो हम इसको पढ़ चुके हैं कि हैज बाद रुक जाता है, तो मानने में आती है ना बात, लिहाजा ठीक है। तो इस तरह अगर मुद्दत एहतिमाल रखती है इस बात का कि वाकई ये सच कह रही है, तो जाज़ लिज़ौज अव्वल, तो ज़ौज अव्वल के लिए जायज़ है अन युसद्दिक़, कहा कि वो उसकी तस्दीक कर दे कि हाँ ये ठीक कहती है और उससे निकाह कर ले। इज़ा काना गालिब ज़न्निही, अगर उसका गुमान गालिब हो, अन्नहा सादिक़तुन, कि ये सच्ची है, अगर सच्ची है ठीक है, गालिब गुमान है और मुद्दत इस बात का एहतिमाल भी रखती है तो ठीक है भाई, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर कतन तस्दीक ना करें।